نکلا, ایک ایسا نور نکلا جس نے مکے میں حضور کی ولادت ہوئی ہے, اور شام کہاں, وہ یمن کیسر و کسرا کہاں, وہ شام کے ملات کہاں. بندہ چلتا رہے, کئی دن چلتا رہے, وہ سفر ختم نہیں ہوتا. شام تب آتا ہے, لیکن وہ شام کے علاقے میں وہ بڑے بڑے محلات تھے. حضور کی والدہ فرماتی ہیں, حضور کی والدہ نبیہ نہیں ہے, عورت کوئی نبی نہیں ہے, حضور کی والدہ ولیہ ہے. حضور کی جب آمد, حضور کی جب دنیا میں جلوہ گری کا وقت قریب آیا, حضور کی والدہ فرماتی ہے کہ میرے بدن سے ایسا نور نکلا, میں نے مکے کے اس حجرے میں رہتی ہوئے شام کے محلات کو روشن ہوتے ہوئے دیکھ لیا, روشن ہوتے ہوئے دیکھ لیا. پھر آپ فرماتی ہیں جب میرے لال قیامت کا وقت قریب آیا نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارہ کو حکم دیا کہ ہم اتنے قریب آ گئے, اتنے قریب آ گئے, اتنے قریب آ گئے. آج میں اور تو ایک 150 روپے کی لڑی لے کر لگاتے ہیں نا, 10 دن کے بعد ٹھس کرتی ہے, بند ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یہ ایسی ہے کہ 2 دن لگائے, تیسرے دن پانی پڑا, بند ہو گئی. رب نے ایسی لائٹیں لگائی ہے, جب تو نہیں تھا تب بھی وہ لائٹیں تھی, جب تو ہے تب بھی وہ لائٹیں ہیں, جب تو نہیں رہے گا پھر بھی وہ لائٹیں رہیں گی. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب لال قیامت کا وقت قریب آیا نا, تو ستارے اتنے قریب آ گئے, اتنے قریب آ گئے, اتنے قریب آ گئے. مجھے یہ ڈر ہوا, مجھے یہ خوف لائق ہوا, کہیں کوئی ستارہ ٹوٹ کر زمین پر گر نہ آئے, زمین پر تشریف نہ لے آئے. پھر جب حضور قیامت کا وقت قریب آیا نا, اللہ نے فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو, سارے آسمان کے دروازے کھول دو, اور ایک دوسرے کو مبارکباد دو. میرے لال قیامت کا, میرے آمنہ کے لال قیامت کا وقت دنیا میں آ چکا ہے, حضور قیامت کا وقت دنیا میں آ چکا ہے, حضور کی جلوہ گری ہونے والی ہے. پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ فرشتوں نے آپس میں مبارکباد دی. کبھی جبرائیل آتے میرے پاس, کبھی میکائیل آتے میرے پاس, کبھی اسرافیل آتے میرے پاس. کیا حضور قیامت کا وقت قریب آیا, حضور کی ولادت کی مبارکبادیں دینے کے لیے فرشتے حضرت آمنہ کے حجرے میں آتے ہیں. تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ابھی ولادت کا وقت قریب نہیں تھا, حضور کی جو نور کی جلوہ گری میرے بدن میں ہوئی نا, میں جیسی باہ کی بندی, بادل میرے اوپر سایہ کر لیتا تھا, دھوپ میرے اوپر نہیں لگنے دیتا تھا. جب میں کسی برتن کو اٹھاتی, جب کسی بھاری چیز کو اٹھاتی, مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے مجھے صرف ہاتھ رکھنے کی حاجت ہے, وہ چیز فرشتے خود ہی اٹھا دیتے تھے. یہ حضور کی ساری برکت ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب حضور کا نور میرے بدن میں آیا, میں باہر نکلی, کسی پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی, وہ پتھر نرم ہو جاتا, وہ پتھر ملائم ہو جاتا, وہ پتھر سارا فوم کی طرح نرم ہو جاتا. حضور کی آمد کا تذکرہ اور حضور کی ولادت کا صدقہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ملا وہ انہوں نے بیان کیا. پھر انبیاء نے جب معراج پہ رب نے حضور کو بلوایا تو جگہ بجگہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطاب کیا, حضرت نوح علیہ السلام نے خطاب کیا, سارے انبیاء جمع تھے, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, سب نے خطاب فرمائے, سب نے اپنی اپنی تعریفیں بیان کی. حضرت آدم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے سبھی بنایا, مجھے اللہ نے علم الاسماء ناموں کا علم عطا فرمایا, بڑی فضیلت ہے, لیکن حضور کو رب نے خاتم النبیین بنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام آپ فرماتے ہیں مجھے رب نے کیا بنایا, نجی اللہ, میری کشتی کو نجات بخشی. اللہ نے وہ نورانیت مصطفیٰ کے صدقہ تھا, چمکی کس وجہ سے, چمک کس کی تھی, میرے مصطفیٰ کی تھی. پھر اعلیٰ حضرت علیہ السلام نے جب یہ ساری چمک دیکھی نا, کہ جب حضور کی چمک سے چمکا کون, حضور کی والدہ چمکی, چمک میرے مصطفیٰ کی تھی. چمکا کون, حضور کی والدہ, چمک میرے مصطفیٰ کی تھی. چمکا کون, حضور کے والد, چمک میرے مصطفیٰ کی تھی. چمکی کون, حضرت آدم, چمک میرے مصطفیٰ کی تھی. چمکی کون, حضرت نوح, چمک میرے مصطفیٰ کی تھی. چمکا کون, حضرت موسیٰ, چمک میرے مصطفیٰ کی تھی. چمکا کون, حضرت عیسیٰ, چمک میرے مصطفیٰ کی تھی. چمکا کون, یہ ساری کیا جاتے. جب حضرت نے یہ دیکھا نا, حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سنوانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت علیہ السلام نے پھر کمال کیا, فرماتے ہیں کہ جب ساری کائنات چمکی حضور کی نور کے صدقے, یا رسول اللہ مجھے بھی چمکا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, سب نے اپنے آپ کو چمکا لیا, سب نے اپنے آپ کو نورانی کر لیا, ان کے دل جگمگ جگمگ ہو گئے. لیکن یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر انبیاء کا ملاد
پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف آتے ہیں، صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ ایک پینڈو سا سوال ہے، دیہاتی سا، جہل بندے کے آگے بھی گل کرو نا انہوں بھی سمجھ لگ جانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کوئی بندہ پوچھے آپ سے صحابہ کرام نے میلاد منایا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے میلاد منایا یا نہیں؟ جھنڈیاں لگائی یا نہیں؟ بتیاں لگائی یا نہیں؟ اس بندے کو بالکل واضح جواب، صحابہ نے جیسا میلاد منایا ویسا میلاد تمہارا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے کیا کیا تھا؟ سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا تھا اور 2 لائٹیں ہاتھ چھوڑ آ رہے زنانے اپنی عورت کے پاس چھوڑ کر آ گئے تھے، ٹھیک ہے بعد میں لگا دیں گے۔ سارا مال جب در مصطفیٰ پہ حاضر کر دیا، 2 لائٹوں کی کیا ضرورت تھی؟ جڑیا کا ہاتھ چھوڑا جاتا، بات کو ایسا لاگ انسا سارا مال حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ عقل کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، جب در مصطفیٰ پہ سب کچھ اپنا قربان کیا۔ صحابہ نے جیسا میلاد منایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کے والد وہ کافر تھا، حضور کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا، اپنے والد کو سمجھایا اے میرے والد تو میرا باپ ہے، تو میرا والد ہے، اس طرح نہ کیا کر، میں نے جن کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے نا وہ کبھی میں مر جاؤں گا وہ پٹا اپنے گلے سے نکالوں گا نہیں، تو میرے حبیب کے بارے میں بکواس نہ کیا کر، نازیبہ الفاظ استعمال نہ کیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کام کچھ اور نہ ہو جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں میں نے منع کیا باپ کو، باپ سمجھا نہیں، میں نے پھر ایک دن ایسے کیا جب اس نے بکوازی کی حضور کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کی، میں نے اپنے باپ کے سر کو کاٹا، کان سے پکڑا، تھیلے میں نہیں ڈالا، چھپایا نہیں لوگوں سے، چھاپر میں نہیں ڈالنا، گٹھڑی میں نہیں باندھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے سر کو کان سے پکڑا، تن ادھر کا ادھر ہی پڑا، کان سے پکڑا، حضور کے بارے میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ جاننے کے باوجود پوچھا ہے کس کا سر ہے؟ کہا ہے میرے باپ کا سر ہے، آپ کے بارے میں بولتا تھا، بکواسیں کرتا تھا، نازیبہ الفاظ استعمال کرتا تھا، تو میں اس کا کام تمام کر دیا میں نے۔ حضور نے آگے سے یہ نہیں فرمایا اے ابو عبیدہ بڑا غلط کام کیتے، والدین کی بڑی اطاعت کے بڑے فضائل ہیں، جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین اگر اس سے ناراض ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ عبادت رب کی ہے لیکن ساتھ رضا اس کے والد کی ہوگی تو یہ عبادت، یہ نماز، یہ تیرے سجدے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں نا یہ فلا تقل لہما اف، آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا کہ والدین کو اف تک کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آج تک کبھی کسی سے پوچھا یہ اف ہے کیا؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ اف کیا ہے؟ آج اگر کسی کے علاقے میں چلے جائیں، کسی کے لیے اف کا لفظ بطور معزز، بطور خوشامدید کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو اس کے لیے وہ اف کا لفظ اس کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کس کھاتے میں ڈالا جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر اس اف کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اف کیا ہے؟ اے نوجوان جب تیرا باپ بوڑھا ہو جائے، خود چلنے کے قابل نہ رہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پانا، اس کا پہننا، اس کا سب کچھ زندگی کے معاملات چرپائی پہ آ جائے، وہ محتاج ہو جائے، وہ کھانے کا بھی محتاج ہو جائے، پینے کا بھی محتاج ہو جائے، پیشاب کرنے کا بھی محتاج ہو جائے، اور حتیٰ کہ وہ مقام آ جائے کہ جب اپنے والد کی خدمت کرے کوئی الفاظ نہ کہے، سالہ سال خدمت کرتا رہے، باپ کی یہی کفیت ہے، باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، چرپائی پہ ہے، باپ کی شلوار کو چین کرتا ہے، باپ کا پیشاب شلوار میں نکل جاتا ہے، لیکن بڑی عزت کے ساتھ، بڑے ناز نخرے کے ساتھ اپنے باپ کو تو نے رکھا ہے، سنبھالا ہے، خود محنت کی ہے، خود خدمت کی ہے، اپنی اولاد کو نہیں لگایا، خود خدمت کی ہے، خود باہر ملکوں کے چکر نہیں لگائے، چکر نہیں کاٹے، پیسے بھیج دوں گا، ایک خادم رکھ لو، ایک نوکر چاکر رکھ لو، اپنی اولاد کے لیے الگ پیسے بھیج دوں گا، خود خدمت کی، بڑے ناز نخرے سے اس حالت میں بھی اپنے بوڑھے باپ کو سفید ریش باپ کو رکھا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کہی، فقط انسانی تقاضا ہے، طبیعت تقاضا کرتی ہے، جب اپنے باپ کو سنبھالنے کے لیے پاس گیا، اب اتنا عرصہ
اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، باپ کی یہ کیفیت ہے، پیشاب سب سارے معاملات چرپائی پہ انسانی تقاضا ہے. بعض دفعہ بندے کو بو آ جاتی ہے پیشاب کی، اگر اس والد کے پیشاب کی اولاد کو، اس بیٹے نوجوان بیٹے کو بو آ جائے اور وہ بیٹا بات نہ کرے، علاج کرتا ہے کرے، بات نہ کرے، دل پہ ناگوار اسے نہ گزرے، لیکن انسانی تقاضے کے مطابق فقط یہ حرکت کرے، فقط یہ حرکت کرے. کہا کچھ نہیں ہے، بڑے ناز سے رکھا ہے، بڑے نخرے سے رکھا ہے. امام فرماتے ہیں فقط ایسے کرے. اف سے مراد یہ ہے، اف سے مراد یہ ہے. آج تو اور میں سوچیں اپنے والدین کی ہم کتنی خدمت اور کتنا کہنا مانتے ہیں. گالیاں تو دور کی بات ہے نا، اللہ نے اف سے منع کیا. پھر میرے امام نے اف کی تفسیر کر کے فرمایا ہے، میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، میلاد تو مناتا ہوں، بڑے غلامی رسول کی دعوت تو کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کے سینے پر رب نے جو قرآن اتارا ہے، کیا اس قرآن کو سمجھ کر عمل بھی کرتا ہوں یا نہیں؟ آج ہم لوگ عملاً بہت دور ہیں، تبھی اعتراض کرتے ہیں لوگ آپ میلاد کیسے مناتے ہیں؟ خدا کی قسم وہ خادم صاحب کہتے ہیں نا، اگر سنیوں نے اپنے سینے چوڑے کر کے میلاد منایا ہوتا نا، آج کوئی مائی کا نام پیدا نہ ہوتا جو یہ کوئی تھا. بتاؤ نے میلاد کو ایسے ثابت ہے. آج ہم نے حجروں میں چھپ کر، گھروں میں چھپ کر، محلوں میں چھپ کر، اگر ہمیں ایک لائٹ لگانی پڑ گئی رشتےدار کیا کہیں گے؟ بجلی کا بل زیادہ آ جانا. چھپ کر بھی یاد بنایا ہے، حضور قیامت کے تذکرے کیے ہیں. تبھی یہی حاجت ہے، ہمیں دلائل جانا پڑتے ہیں. مجھ سے بچے پوچھتے ہیں کہ استاد جی بتائیں فلاں بندہ کہتا ہے میلاد کہاں سے ثابت ہے، آپ کیوں مناتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ آپ اسے یہ کہیں کہ ہم خدا کی قسم بغیر دلیل کے میلاد مناتے ہیں. دلیلیں بہت ہے. مفتی احمد جعفر خان نحوی فرماتے ہیں، عبداللہ محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے نیچے رب نے جو قرآن کی ایک آیت اتاری ہے، ہر آیت کے نیچے 6,000 باتیں موجود ہیں. قرآن کی ایک آیت آپ پڑھیں گے، اس سے محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس سے 6,000 باتیں میں اخذ کر سکتا ہوں، 6,000 احکام نکال سکتا ہوں، 6,000 باتیں لے سکتا ہوں. رب نے ایک آیت پڑھی، رب نے ایک آیت نازل کی، اس سے 6,000 باتیں میرے امام فرماتے ہیں. اب کیا ان 6,000 باتوں میں میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں ہوگا؟ قرآن کی ہر آیت ذات مصطفیٰ ہے، ہر آیت شان مصطفیٰ بیان کر رہی ہے. پھر تم کھڑے ہو کر مصلوں پہ یہی قرآن پڑھتے ہو، اسی قرآن کے صدقہ تم کھاتے ہو، پیتے ہو، اپنی زندگیاں گزارتے ہو، اور پھر کھڑے ہو کر اعتراض بھی کرتے ہو. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اسے منظور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کا ذکر بڑھانا ہی مقصود ہے. ابو جہل نے کہا تھا نا حضور کی اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا. رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سوڑیا تیری شان ابتر نہیں ہے، شان اس کی ابتر ہے، تیری شان ابتر نہیں ہے. دیکھنا پھر ہم کریں گے کیسے دنیا کو ہم پلٹیں گے. پھر وہی ابو جہل ہے، آج اس کا تذکرہ اس کی نسل ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کا ذکر اسی محفل میں کتنے سادات تشریف فرما. ہر جگہ دیکھیں سید، اصلی نسلی حقیقی سید. اے 2 نمبر سیدوں کی طرف نہیں جانا جو 10 مدریاں اور 5 چھلے اور 3 کڑے پہن کے کہتے ہیں لگایا کچھ اور مارا دس. وہ سید وہ حضور کی بدنامی والا سید ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا ہی حضور کے لیے، تو اور میں میرے ذکر کی رب نے محتاج رکھا ہی نہیں حضور کے ذکر کو. ہم تو فقط اپنی حاضری لگواتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جب سودا ہوا تھا نا، وہ ایک بڑھیا بھی اپنا کچھ مٹھڑی لے کر چلی تھی. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے امراء اپنی دولتیں جمع کر کے حضرت یوسف کو خریدنے آئے تھے. اس بڑھیا سے کسی نے پوچھا ہے بڑھیا آج بڑے بڑے بادشاہ حضرت یوسف کو خریدنے آئے ہیں، وہ کیسے خرید پائیں گے؟ ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنے مال ہے، اتنے خزانے ہیں، وہ بھر کے سارے خزانے بازار مصر میں لے کر آ گئے ہیں، لیکن تیرے پاس ایک گٹھڑی ہے. اس بڑھیا نے کیا کہا؟ میں تو فقط کل یہی چاہتی ہوں کہ بازار مصر میں آج اپنی گٹھڑی اپنا ساز و سامان لے کر آ گئی ہوں، کل رب تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانے کے لائق رہوں کہ اے مالک مولا عز و جل
کل جب یوسف کو خریدنے کی باری آئی تھی یوسف کی خریداروں میں میرا نام بھی تھا. آج ہم حضور کا ذکر اس وجہ سے کرتے ہیں, ہماری زبانیں کہاں سنا ہے کہ جب حضور کا ذکر کیا جائے ایسی زبانوں سے, ایسی ستری زبانوں سے جس کو کئی دفعہ آپ نے زمزم سے, مشک سے, کافور سے دھو کر اور پوری زبانوں سے ذکر کیا جائے, حضور کا پھر بھی کام ہے. حضور کا رتبہ رب نے بہت بڑھا کر بھیجا ہے. سارے خزانوں کا مالک رب نے حبیب کو کیا ہے. تو اور میں دینے والا رب, لینے والا حبیب. اے حاجی صاحب, ملک صاحب لوگ کا تحفہ دینے, تو اور میں دیکھ رہے ہیں. حاجی صاحب دے رہے ہیں ملک صاحب کو, اپنا دے رہے ہیں, دیکھ اس کو رہے اسے, تجھے اور مجھے کیا تکلیف ہے؟ رب نے دیا ہے, میرے حبیب نے لیا ہے. تو اور میں امت ہونے کے باوجود اعتراض کرے کہ رب نے میرے مصطفیٰ کو بھیج دیا تو وہ نہیں دیا, وہ دیا تو یہ نہیں دیا. رب نے قرآن میں دو لفظ ذکر فرمائے ہیں, مفاتیح اور مقالید. آسمان کے خزانے جتنے ہیں نا, ان کی جتنی چابیاں کنجیاں, ان کا نام رب نے رکھا ہے مفاتیح. اور زمینوں کے جتنے خزانے ہیں ان سب کا نام رب نے رکھا ہے مقالید. اور دونوں کی جب اول آخر کے ایک لفظ کو دیا جائے نا, مقالید کی میم دار بنتے ہیں, مفاتیح کے میم اور ہا بنتے ہیں. میم ہا ادھر سے لو, میم دار ادھر سے لو. رب نے ان دونوں کو ملا کر اپنے حبیب کا نام رکھ دیا. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے, فقہا فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ رب نے جب مقالید اور مفاتیح سے دو لفظ, دو حرف لے کر اپنے حبیب کا نام رکھا تو یہ اس بات پر واضح اور بین دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کے خزانوں کا بھی مالک کیا اور زمین کے خزانوں کا بھی مالک کیا. دینے والا رب اور اپنی سلطنت سے دینے والا, کسی سے لے کر نہیں, کسی سے علامہ صاحب کسی سے لے کر دینے والا نہیں. آج ملک صاحب آپ کی چیز اٹھا کر دے دیتے ہیں, آپ کی نظر ادھر ہوگی کہ میری چیز میرے پوچھے بغیر شرم جائز بھی نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے. آپ کی نظر ادھر ہوگی میری چیز کیوں دے رہا. رب تبارک و تعالیٰ نے کسی سے لیا, کسی سے لیا نہیں, خود سے اپنی سلطنت سے, اپنی حکومت سے دے رہا ہے. اور دے کس کو رہا؟ اپنے حبیب کو. تو اور میں تیسری جگہ کھڑے ہو کر اعتراض کریں, رب نے اتنا کیا تو اتنا نہیں کیا, جواب پیچھے جائے نہیں تو تیرا پیچھے جائے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ دیا. ایک واقعہ سنا کے پھر بات ختم کرتے ہیں. تھے تو میرے ذہن میں دو واقعات, لیکن حضرت پہلے یہ جب حضور کی آمد کا جب دنیا میں اعلان نبوت فرمایا نا حضور نے, تو کچھ ہی دن گزرے, لوگ جوک در جوک ایمان ڈالنے لگے, جوک در جوک حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے لگے. ابو جہل کافروں کا بڑا سردار تھا, اس نے کہا کہ ہم تو بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے, سارے ہمارے معاشرے کے لوگ, ہمارے خاندانی لوگ سارے تو ادھر جا رہے ہیں, ہم تو پیچھے بچیں گے نہیں. ابو جہل نے سوچا کریں گے کیا. اس وقت یمن کا رہنے والا ایک شخص, بڑا آج کل جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو نا, ملک چودھری ہو, اس کی بات لوگ علاقے کے مانتے ہیں, کوئی یمن ہے, کوئی ہے, کوئی وہ ہے, اس کی بات لوگ سنتے ہیں, مانتے ہیں. ابو جہل نے سوچا کہ بی بی یمنی, وہ یمن کا رہنے والا ایک بڑا ہی ہمارا سردار ہے, لوگ کافی مکے کے اس سے ڈرتے بھی, اس کی بات فالو بھی کرتے ہیں, کیوں نہ اس کو بتایا جائے, کیوں نہ اس کو بتایا جائے. بی بی یمنی کو ابو جہل نے بلایا, اے ابھی تو آ نظر میری بات سن. بی بی یمنی نکلا یمن سے, اسے یہ پیغام بھیج چکا تھا کہ قریش میں ایک ایسا فرد آیا ہے جس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, لوگ جوک در جوک اس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں. اور ابو جہل کافر بڑے پریشان تھے, ابی بن خلف تھے, ابو سفیان اس وقت کافروں کے سردار تھے, لیکن بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا. یہ لوگ کافروں کے بڑے بڑے سردار بڑے پریشان تھے. ابو جہل نے کہا بی بی یمنی کو بلاتے ہیں, وہ بڑا تیز ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے, لوگ اس کی بات مانیں گے. بی بی یمنی کو بلایا, حبیب سے کہا ابھی معاملہ یہ ہے کہ سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, تو تو اس بارے میں کوئی حل سوچ. بی بی یمنی نے کہا کہ اچھا, جب ساری صورتحال بتائی نا, بی بی یمنی نے کہا کہ مجھے اس بندے سے ذرا ملنے تو دو. ابو جہل نے کہا کام تو کرنا ہی نہیں, یہ تو کام کرنا ہی نہیں ہے, مجھ سے تیری ملاقات ہو جائے تو بھی اس کا ہو جائے گا, تو پھر ہم کہاں جائیں گے. بی بی یمنی نے کہا کہ مجھے ذرا اس بندے سے ملواؤ تو صحیح, وہ بندہ کون ہے. ابھی بھی یمنی جب گھر سے نکلا تھا نا, اس نے ذہن میں دل میں یہ بات سوچی تھی کہ اگر وہ اللہ کے سچے پیغمبر سچے نبی ہوئے نا
تو میں ان سے دو باتیں پوچھوں. جب یہ واقعات ابھی ہم نے امام بصیری کا واقعہ سنا, ابھی بھی یمنی کا واقعہ سنا, دل میں یہ تمنا ہوتی ہے, دل میں یہ رشک پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اتنے عظیم تھے اور پہ اتنا فضل تھا, یہ کیسے تھا؟ یہ ایسے تھا کہ جب ادب مصطفیٰ دلوں میں بسایا جائے, عشق مصطفیٰ سینوں میں بسایا جائے, پھر یہ کرم ہوتے دیر ہو نہیں لگتی. آپ کو سن کر حیرانی ہوگی, ہمارے محلے کے ساتھ ایک اٹچ والا ہے, اس محلے میں ایک بچی پڑھتی ہے, بچی ہے, اتنی بڑی عمر نہیں ہے اس کی, 18-20 سال عمر ہے اس کی, لیکن حضور کے ساتھ اس کو اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے, بے پناہ پیار ہے. کتنا بے پناہ پیار ہے. وہ پڑھتی ہے جامعہ میں, علمی دین حاصل کرتی ہے. آپ بھی اپنے اولادوں کو ضرور علمی دین سکھائیں تاکہ کل دنیا سے جانے کے بعد آگے. اور مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ادھر یہاں پہ مجھے سن کر خوشی ہوئی ہے, میں نے دیکھا ہے مدرسہ ماشاءاللہ بچیوں کا مدرسہ زیر تعمیر ہے. تو آپ حضرات سے بھی یہ ہاتھ جوڑ کر التماس ہے, اپنی قوم کو بجائے ادھر ادھر کے لے کر جانے سے ایسے بندے کے پاس لائے جو اس کو دین کا علم سکھائے. کل آپ جب دنیا سے جائیں تو یہ نہ ہو کہ جمعرات والے دن آپ کی روح بھی آپ کے دروازے کے باہر آ کر کھڑی رہے. سانوں میں کوئی اشارہ ثواب کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج لوگوں کے یہاں رواج ہے جمعرات والے دن دعا کرائی جاتی ہے, ختم کروایا جاتا ہے, روایات سے ثابت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے, جس گھر سے جو روح میت نکلی ہوتی ہے وہ روح اس دروازے کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, غروب آفتاب تک کھڑی رہتی ہے. غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر اس گھر کے لوائقین پیچھے رہ جانے والے, اگر اس کے نیک ہو, اس کے پیچھے اصحال ثواب کرنے والے ہو, دعا کرنے والے ہو, تو وہ اس کو دعا کرتے ہیں, اصحال ثواب کرتے ہیں. وہ اصحال ثواب وہ روح لے کر اپنی قبر میں اتر جاتی ہے اور اپنے ارد گرد کے جو مردے ہوتے ہیں ان کو بھی تقسیم کرتی ہے. یہ لو میرے گھر سے یہ تحفہ آیا تم بھی لے لو, یہ لو میرے گھر سے یہ تحفہ آیا تم بھی لے لو. لیکن جس کے گھر سے اصحال ثواب نہیں ہوتا, دعائیں نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ اولاد چنگی نہیں چھوڑی, اولاد کو دین کا علم نہیں سکھایا. کم سے کم اتنا اولاد کو دین کا علم سکھا کر چلے جائیں, کم سے کم جب آپ کا دنیا سے جانا ہو نا, پیچھے آپ کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں. آج لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں بھولتی, اولاد نہیں بھولتی. کم سے کم ایسی اولاد چھوڑ کر جائے. وہ بچی ماشاءاللہ بہت نیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کی صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے, ہمیں بھی نیک کرے. جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا آج بھی حضور کی طرف سے ایسا فضل ہو سکتا ہے یا نہیں. کل امام بصیری نے جب قصیدہ لکھا تھا, حضور سے فریاد کی تھی, تو اللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. ہم ادھر سے آہ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں مر گیا پٹ گیا کمایا سارے 8 گھر کے فائدے 8 کے 8 تمہارے, برکت نہیں ہو رہی. حضور سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہی نہیں ہے, برکت کیسے ہوگی؟ اس نے اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کیا, فریاد کی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں اعلیٰ حضرت, پھر اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور کو پتہ تھا حضور کا غلام مشکل میں. اس لڑکی نے فریاد کی, وہ کہتی ہے میں سوئی تو میری قسمت کا ستارہ چمکا, حضور کی جلوہ گری ہوئی, اور پھر کیا عالم ہوگا, کیا منظر ہوگا. وہ ابھی بھی ہم کی گھر میں منتظر موجود ہے. وہ کہتی ہے کہ جب حضور نے مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھایا نا, وہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو, کون دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. ہم بیکاری وہ کریم کا خدا ہم سے, اس نے سب کچھ انہیں عطا کیا ہے. جب دیدار نصیب ہوا جیسی حضور کی, جب حضور کا جانے کا وقت ہوا نا, خواب آیا. اب یہ عالم خواب میں جیسے حضور کی جانے کا وقت قریب ہوا نا, تو بچی کہنے لگی ہم نے بڑے واقعات سنے, امام بصیری پہ فضل ہوا تھا, تو امام بصیری کو چادر نصیب ہوئی تھی, اسی وجہ سے اس کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے, چادر والا قصیدہ. امام بصیری پہ فضل ہوا تھا, حضور نے زیارت کروائی تھی تو چادر نصیب فرمائی تھی. بعد میں جا کر لوگوں کے سامنے یہ بطور دلیل ہو کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دلیل عطا فرما دے, مجھے کوئی دلیل عطا فرما دے. جب میں کل نیند سے بیدار ہوں, مجھ سے لوگ پوچھے تو میں لوگوں کو بتاؤں تو وہ پوچھے کہ دلیل کیا ہے کہ حضور کا تجھے دیدار نصیب ہوا. اور ایسے دل میں ابھی کہا نہیں, انہیں خبر ہے, انہیں خبر ہے, کہا نہیں ابھی, خدا کی قسم کہا نہیں ابھی. ابھی وہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا,
کل جب میں اپنی جامعہ میں جاؤں گی اپنی استادوں کو بتاؤں گی اپنی کلاس فیلو کو بتاؤں گی مجھے کچھ نہیں بتانا حضور نے پھر دیا کیا ہے یا رسول اللہ. ابھی وہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا جیسے دل میں خیال ہے حضور فرماتے ہیں بیٹی اپنے ہاتھ کو آگے نہ آگے کرنا ذرا اپنے ہاتھ کو ذرا بڑھانا. وہ کہتی ہے جیسے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا نا حضور نے میرے ہاتھ میں ایک سبز چادر کا پیس اور ایک دھاگے کا موٹا سا ٹکڑا اتنا لمبا حضور نے میرے ہاتھ میں عطا کیا. اور کہتی ہے جیسے حضور نے میرے ہاتھ میں عطا کیا میرا ہاتھ ادھر رکھا تھا میں نے جیسے حضور نے اپنا ہاتھ عطا کرنے کے بعد اپنا ہاتھ کھینچا اور مجھے جان مل گئی میں بیدار ہو گئی. ایسی عجیب سی خواب آ جائے بندہ ایک دم سوچتا ہے کہ میں واقعی خواب میں تھا یا حقیقت میں میرے ساتھ یہ معاملہ. وہ کہتی ہے جیسے میں نے اپنی ہاتھ کی طرف نظر کی نا وہ دونوں چیزیں میرے ہاتھ میں موجود تھی. آج میرے بناؤ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج اپنے رشتے کو دل والے کو حضور کے ساتھ مضبوط کر. آج نماز کے لیے تجھے بلایا جاتا ہے لیکن تو آتا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج تو ٹھنڈک جب نماز نہیں پڑھے گا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تیرے میرے میں مجال کہاں. بڑے بڑے کافروں نے حضور کو تکلیف نہیں پہنچا سکا. اگر تو اور میں نماز نہ پڑھیں گے تو یہ سمجھیں گے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور کو نہیں پہنچے گی. ارے یہ تیری میری عقل ہے. عقل میں آنے والا سوال ہے میں غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالوں گا تو یہ میرے لیے مقدر کی بات ہے یہ میرے لیے نصیب کی بات ہے. ورنہ انہیں کس چیز کی محتاجی ہے انہیں کس چیز کی محتاجی ہے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آخری پیغام ہے یہ حضور کے ساتھ پیار کرو اور ایسا پیار کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. وما علینا الا البلاغ.